آج تو خبروں کا انبار ہے. 27ویں امینڈمنٹ صدر صاحب کے پاس گئی, فوراً دستخط کر دیے. کرتے بھی کیوں نہ, اس میں ان کو عمر بھر کا استثناء مل گیا ہے. جو مرضی کریں نہ کریں, بادشاہ ہیں, ان کو استثناء مل گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ریزگنیشنز کی خبریں آنی شروع ہو گئیں. جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے, انہوں نے ریزائن کر دیا. جسٹس عطر من اللہ نے ریزائن کر دیا. دونوں نے بڑے سخت لیٹر لکھے. خاص طور پر منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جو بے توقیری ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی, اس کے بعد ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک وجہ بھی بتائی کہ 26 بہت سے لوگ کہتے تھے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد ریزائن کیوں نہیں کیا. انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا میں نے اس لیے نہیں ریزائن کیا کہ میرا خیال تھا کہ فل کورٹ اس کا نوٹس لے گی, اس پہ بات ہوگی, تو دیر واز اے سلیور آف ہوپ. خیر وہ بھی نہیں ہوا, انہوں نے ریزائن کر دیا. کچھ دیر پہلے مخدوم علی خان صاحب جو لا کمیشن کے بھی چیئرمین تھے, ان کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپوائنٹ کیا تھا, نوٹڈ لائر ہیں, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. یہ تو بہرحال چھوٹی خبریں. پھر ایک اور بڑی خبر آئی اور اس کے مطابق اب جو فیلڈ مارشل ہیں بحیثیت آرمی چیف, ان کی مدت میں بھی 5 سال اضافہ کہہ لیں یا ری اپوائنٹمنٹ کہہ لیں, کیونکہ جو لا میں آیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اب جب نوٹیفیکیشن ہوگا ان کا ایز کمانڈر فورسز کا, تو اس کے اندر سی ڈی ایف جو ہے اس کے مطابق وہاں لکھا ہوا ہے کہ آن ایشوئنس آف دا فرسٹ اپوائنٹمنٹ, میں دعا پڑھ دیتا ہوں. On issuance of notification of the first appointment of the Chief of the Army Staff, concurrently the Chief of the Defence Forces under this subsection, the existing tenure of the incumbent Chief of the Army Staff shall be deemed to have recommenced from the date of such notification. یہ اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن کل آ جائے گا. تو اگر کل یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے آرمی ایکٹ میں امینڈ ہو چکا ہوا ہے, اس کے اندر 3 سال کی مدت 5 سال ہو گئی ہوئی ہے. تو اب جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہوگی وہ 30 ہوگی. جوڈیشری کے اندر ہم نے ساری چینجز دیکھ لی. 27ویں امینڈمنٹ کے بعد بڑا کلیئر ہے کہ اب ایگزیکٹو کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جوڈیشری کے اوپر. اور کچھ لوگ کہتے ہیں سبسروینٹ جوڈیشری ہوگی, کچھ کہتے ہیں کہ جی بڑی ٹیمڈ ہوگی, وی ڈونٹ نو, یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. بٹ اینی وے دیکھا جائے تو آج اور ان تمام چیزیں جو فیصلے ہوئے ہیں, ٹینر کے نئے کے جو فیصلے ہوئے ہیں 27ویں امینڈمنٹ میں, جوڈیشری کے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کوئی چیزیں ہٹانے کے, لائک پاورز ڈیلیوٹ کرنے کے, ان سب کے سیاسی ریمیفیکیشنز ہیں. ان کا ملک کی سیاست پہ اثر پڑے گا. اگرچہ گورنمنٹ کے لوگ تو یہ کہیں گے آج کہ اسٹیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس سے ایگری کریں گے, یا عمران خان صاحب کے لیے آج کوئی بڑی اچھی خبریں آئی ہیں. یہ سب کچھ اکٹھے ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے لوگوں سے آج میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے, اور ٹھیک ہے ان کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی, لیکن جب دوسری سائڈ پہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی گھٹن بہت بڑھ گئی ہے. اسٹیبلٹی کی اگر بات ہو تو شاید اتنی پاورفل رولنگ جو سیٹ اپ ہے, بہت دنوں سے, بہت سالوں سے اتنا رولنگ اسٹرانگ سیٹ اپ نہیں آیا. اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد آپ کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیوں نہیں بدلے, آپ کے پاس عذر کوئی نہیں ہے. آج گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی ہمارا وزن بدل گیا ہے, ہم مڈل ایسٹ پالیسی میں ہمارے سے پوچھا جا رہا ہے, ہم اپنے ویٹ سے زیادہ اوپر, جو کہتے ہیں نا پنچنگ ابو یور ویٹ, وہ ہم کر رہے ہیں. کبھی امریکن صدر کوئی 56 بار ذکر کرتے ہیں, کبھی لنچز کرتے ہیں, کبھی ہوسٹ کرتے ہیں, اور جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں. ہم تمام چیزوں میں انٹرنیشنلی جہاں آئزولیٹڈ تھے آج نہیں ہیں. سو وہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ ہمارے پہ انٹرنیشنل پریشر ہے. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, اگرچہ ابھی تک آئی نہیں, لیکن کہا جی اسٹیبلٹی ہوگی, آ جائیں گی. اب عدالتوں کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا کہ جی عدالتیں چلنے نہیں دیتی. اور آج جو جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے, اگر آپ خالی, میں ایگزیکٹو کو بلیم نہیں کرتا, میں خالی دوسرے پاور سرکلز کو بلیم نہیں کرتا, میں اس میں جوڈیشری کو بھی بلیم کرتا ہوں. جب افتخار چودھری صاحب ریسٹور ہوئے اس کے بعد ہم نے ایک جوڈیشل اوور ریچ دیکھا. اس کے بعد سبسیکوینٹ چیف جسٹسز نے جو چیزیں کی, جس طرح اپنا اختیار استعمال کیا, یا میں کہتا ہوں اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا اور ناجائز طریقے سے استعمال کیا, تو ہر کوئی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایفیلیٹ نظر آیا. کبھی کوئی پی ٹی آئی کا ہمدرد نظر آیا, کبھی کوئی مسلم لیگ کا ہمدرد نظر آیا, کبھی اپنا ہمدرد نظر آیا, لیکن ہر کسی نے اپنی ایک مملکت بنا دی تھی. اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا. جب آپ پوائنٹس آف لا سے نکل کے پاور گیم میں گھستے ہیں تو پھر گیم کے رولز چینج ہو جاتے ہیں. اب پاور گیم کی رول تھی. اگر آج منصور علی شاہ صاحب
جج نہیں، چیف جسٹس نہیں بن سکے، تو کہا جاتا تھا 26 امینڈمنٹ ان کے لیے لائی گئی ہے. بالکل بہت اس میں حقیقت بھی ہے، لیکن کیوں لائی گئی؟ ان کے بھی فیصلے آپ دیکھیں، 163 کا فیصلہ دیکھیں، دوسرے فیصلے دیکھیں، لیکن اینڈ میں بھگتے گا کون؟ بھگتیں گے آپ اور میں. ججز تو ریزائن کر کے گھر چلے گئے. لیکن آج جو نظام بن گیا ہے اس میں آپ ایک دو پرائیویٹ پارٹیز کو تو شاید آپس میں انصاف مل جائے، لیکن جس کا بھی اب جھگڑا حکومت کے ساتھ ہوا تو سسٹم عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ جوڈیشل سسٹم گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا. یہ ایک لاسٹنگ ڈیمیج ہوگا. اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ڈومیسٹک ہیں یہ تو اب جیسے جیسے ایوالو ہوگا ہمیں پتہ لگے گا. پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا، ان نئی ڈیٹس کا کیا اثر ہوگا، جو جوڈیشری کے سامنے سارے کیسز ہیں پولیٹیکل بھی اور دوسرے بھی، وہ اب نئی جوڈیشری کیسے کرے گی، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہوں گی. یہ وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. لیکن ایک ایکسٹرنل فرنٹ بھی ہمارا بہت خطرناک ہے. اس وقت ہم بالکل ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. انڈیا نظر آتا ہے کہ نئی جنگ چھیڑنے سے بھی گریز کرے گا، لیکن اس نے جتنا پیسہ اب لگا دیا افغانستان میں اور دوسری جگہ اور بلوچستان کے اندر، وہ جو پیسے لگا رہے ہیں انڈائریکٹ، اس نے معاملہ بہت اوپر کر دیا. ہم اس وقت ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری دو جنگیں شروع ہونے والی ہیں. ایک تو سرحدی، جس میں ہمیں ان کو جواب دینا ہے، جو وانا کے اندر ہوا، جو اسلام آباد کے اندر ہوا، دونوں میں irrefutable ایویڈنس آ گئی ہے کہ افغانز ڈائریکٹلی انوالو تھے طالبان. لیکن تجارتی جنگ بھی، اور تجارتی جنگ میں پہلا حملہ ادھر سے اب شروع ہو گیا. ان کے وزراء نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ پاکستان سے تجارت بند کریں. ایون میڈیسنز، جس کا پاکستان نے کہا تھا ہم بین نہیں کریں گے، کہ میڈیسنز بھی اب آپ وہاں سے نہیں لیں گے، 3 ماہ دے رہے ہیں، ختم کریں اپنی ڈیلنگز وغیرہ. انڈیا اس وقت یہ کر رہا ہے کہ انڈیا وہاں پہ فلائی ان کر رہا ہے، چیزیں جہاز سے بھیج رہا ہے، اجناس بھیج رہا ہے، زرعی اجناس، دوسری دوائیں، اور جو لوگ ایکسپورٹ کر رہی ہیں انڈیا کو، اس کے لیے ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے. چابہار پورٹ سے طالبان اپنا ایک لنک بنا رہے ہیں کہ جی وہاں سے مال آئے گا اور پھر ہم وہاں سے اندر آگے بانٹیں گے. اور ابھی اس کو ویسے تو سینکشنز لگی ایران پہ، لیکن 6 ماہ کے لیے ایگزیمپشن دے دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چابہار کو. دوسری طرف سے ریل لنک بھی ایک 250 کلومیٹر کا ایک ریل لنک ایران کا ڈائریکٹ بن گیا ہوا ہے ود افغانستان. تو وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بھی کریں گے، ہم تجارت روکیں گے، آپ ہماری تجارت کیا روکیں گے؟ کیا یہ دھمکی ہے، کیا چیز ہے؟ اور کہ یہ جنگ اگر ہونی ہے تو کہاں جا کے رکے گی؟ کیونکہ 2 بلین قریباً 2 بلین کی آن پیپرز ٹریڈ ہے، لیکن اگر آپ آف دا بکس دیکھیں تو اتنی اس سے شاید ڈبل زیادہ ہے. امن جرگہ ہوا پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر، وہاں پہ امن جرگے نے کہا کہ فوری طور پہ آپ تجارت کھولیں. 32 دن سے بارڈرز بند ہیں، سینکڑوں ٹرک دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے ادھر کے لوگ بزنس کرتے ہیں. آج اسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ ٹریڈ نہ کھلی افغانستان کے ساتھ تو پھر کے پی کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. یہ اب تمام چیزیں ہیں. کیا جنگ ہونے والی نہیں ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ باقی باتوں پہ تو آنے والے دنوں میں بات ہم کریں گے، جو ہم نے پہلے شروع کی، آپ کی ساری باتیں کی، عدلیہ کی، ٹینر کی، دوسری. لیکن یہ ایک امیجیٹ خطرہ ہے پاکستان کے لیے. اس پہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، کہاں جا کے بات رکے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب. یہ فارمر چیف آف جنرل اسٹاف بھی تھے اور بہت ہی کی پوسٹ پہ بھی رہے ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام.